اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہمارے چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خاص ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا طبی علاج بتا رہے ہیں جو کہ صدیوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور طب کی دنیا میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو تاج کی اہمیت حاصل ہوتی ہے کسی چیز میں، یا بادشاہ کی اہمیت حاصل ہوتی ہے، ایسا ہی یہ علاج ہے کہ تمام قسم کی بیماریوں میں، کس قسم کی بیماریوں میں وہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ یہ علاج تاج اور بادشاہ کی یا سردار کی اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اب وقت یہاں تک آ پہنچا ہے کہ آج کل کے ماڈرن یورپ کے اور امریکن ڈاکٹرز بھی، پاکستانی ڈاکٹرز بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہو گئے کہ واقعی یہ جو طبی علاج ہے اس سے بڑھ کے اور کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ ناظرین، یہ علاج ہے ہلدی اور نیم گرم دودھ کا۔ کیا وجہ ہے ناظرین کہ یہ علاج اتنا مقبول ہے اور صدیوں میں، اور اگر میں آپ کو اس کے پاکستان میں بھی بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کن کن شخصیات نے یہ علاج کیا اور وہ ماشاءاللہ ایسے تندرست ہو گئے کہ ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ ناظرین، یہ ایسا علاج ہے کہ میں اپنی زندگی میں جب سے مجھے اس چیز کا علاج پتہ چلا، سالوں ہو گئے ہیں، مجھے جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی بھی قسم کی، فار ایگزامپل جوڑوں کی، پٹھوں کی، ہڈیوں کی، کسی قسم کی بھی، تو میں یہی علاج کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت گواہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ بھی فار ایگزامپل 30 یا 40 کے اوپر ہو گئے ہیں، اگر وہ یہ یعنی کہ ہلدی اور نیم گرم دودھ ملا کے پیتے رہیں، کس ٹائم اور کتنا پینا ہے یہ بھی آپ کو ہم ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، تو ناظرین ان کی تمام بیماریاں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میرے بھی میں کوئی جوان نہیں ہوں، تقریباً 54 کے قریب ایج ہے میری، تو مجھے بھی جب بھی گھٹنوں کی کبھی تکلیف ہوئی، کبھی ایسا ہوا کہ میرا پاؤں کچھ مڑا، ایڑی میں تکلیف ہوگی، کبھی میرے موٹر بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوئے، میرے گھٹنوں میں تکلیف ہوگی، اور کبھی کوئی وزن اٹھا کے پاؤں میں موچ آ گئی، پیر مڑا، تو ناظرین سب نے کہا کہ جاؤ ایکس رے کراؤ، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ اور یہ علاج کراؤ۔ یقین کریں کہ میں نہیں گیا اور میں نے یہی علاج کیا، اور یقین کریں کہ ودن ویک، ایک ہفتے کے اندر میں ایسا ٹھیک ہوا کہ یقین کریں کہ میں خود بھی حیران رہ گیا کہ یہ بہت بڑا علاج ہے۔ تو ناظرین، فار ایگزامپل اگر آپ کو کچھ ایسی تکلیفیں ہیں جن میں اگر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں میں درد ہے، آپ کی گردن کے موہروں میں درد ہے، آپ کی ٹانگوں کی ہڈیوں میں، جوڑوں میں، گھٹنوں میں، پنڈلیوں میں، پاؤں میں، ایڑیوں میں، کسی بھی جگہ پر جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے شدید قسم کا، عموماً ہوتا رہتا ہے، خواتین کو تو بہت ہی زیادہ ہوتے رہتے ہیں، جسم میں سوجن آ جاتی ہے ناظرین بہت زیادہ، تو یہ ایسا ایک عمل ہے کہ جب آپ کریں گے تو آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ ناظرین، میں آلموسٹ شاید 18 سال کا تھا جب میرا زندگی میں پہلی بار موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوا، اور میرا گھٹنا جو ہے وہ حفظ کی ہڈی کے جو مسلز ہوتے ہیں سائڈوں پہ جو گھٹنے کو باندھ کے رکھتے ہیں، ان کو لیگامنٹس کہتے ہیں، وہ لیگامنٹس پھٹ گئے تھے جو کہ ہڈی کو باندھ کے رکھتے ہیں، اپنی پوزیشن میں رکھتے ہیں۔ میں نے یہی کیا تھا ناظرین، میں نے نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کے پی تھی، اور میں نے کیا تھا کہ جو سوجن ہو چکی تھی گھٹنے میں، میری والدہ محترمہ نے بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں ناظرین، تو انہوں نے کیا تھا کہ جو کاٹن ہوتی ہے جس کو آپ روئی کہتے ہیں، وہ گرم کر کے اس کے اوپر ہلدی کا لیپ دے کے گھٹنوں پہ وہ روئی رکھ کے اوپر پٹی باندھ دیتی تھی، اور دوسرے ہی دن میری سوجن ختم ہو جاتی تھی، اور یقین کریں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ تو میں آج تک یہی ٹریٹمنٹ کرتا آ رہا ہوں۔ ناظرین، اس سے اور کیا فائدے ہوتے ہیں اگر آپ کو میں اندر کی بات بتاؤں
تو ناظرین، پاکستان کے سیاستدان، بڑے سیاستدان جناب عمران خان صاحب جب 2013 کے الیکشن میں، آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں کنٹینر سے گرے تھے ایک لفٹ سے، جب لفٹ اٹھا رہی تھی الیکشن 2013 کے 4 دن پہلے، تو ریڑھ کی ہڈی کے 3 موہرے ڈیمیج ہو گئے تھے، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ 2 سال ہل بھی نہیں سکتے۔ کس نے کہہ دیا تھا؟ شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا۔ لیکن ناظرین، عمران خان صاحب 15 دن بعد کھڑے ہو کے اپنی ایکسرسائز کر رہے تھے، اور شوکت خانم کے ڈاکٹر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 2 سال جو ہے وہ اپنے بیڈ سے جو ہے وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکیں گے دائیں سے بائیں، وہ خود حیران اور پریشان ہو گئے تھے۔ کہاں کے؟ شوکت خانم ہاسپٹل، جو کینسر ہاسپٹل لاہور کا ہے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کا یہی علاج ہوا تھا، نیم گرم دودھ، اس میں رات کو سونے سے پہلے ہلدی کی 1 چمچ، اور ساتھ ایڈیشن طور پر 3 کاجو ایڈ کیے گئے تھے ان کے علاج میں۔ تو ناظرین، 15 دن کے بعد عمران خان صاحب کیمرے کے سامنے تھے، اور وہی آپ اگر سکرین دیکھیں، آپ کو یاد ہو تو جو ہاسپٹل سے ویڈیو آئی تھی، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اتنا افیکٹو علاج ہے۔ ہم پورا گھر، ہر بندہ، ہم یہی علاج کرتے ہیں۔ جو بھی ہمارے جاننے والوں میں آئے اور ہم سے علاج کا پوچھے تو ہم اس کو یہی علاج بتاتے ہیں۔ بہت افیکٹو علاج ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ کچھ روحانی ذکر بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب آپ کو پہلے اس کے فوائد بتا دیں، تو پھر آپ کو اس کے روحانی اذکار بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین، ہلدی ملا دودھ جو ہے، یہ ایک مشروب کے طور پر بادشاہوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ برِ صغیر کے جو شہنشاہ ہوتے آئے ہیں، بادشاہ، وہ بھی یہی پیتے تھے، اور اس سے سب سے بڑا جو امیون سسٹم ہے، جس کے لیے انسان جو ہے وہ ٹیبلٹس لیتا ہے اور سرخ جرثوموں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ میڈیسنز لیتے ہیں تو کس طریقے سے آپ کے خون کے سرخ خلیے جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جو پین کلرز ہوتی ہیں ان سے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے۔ ہر قسم کے جو ریڈیکلز ہوتے ہیں، فری ریڈیکلز، ہمارے جسم میں وہ کیمیکلز جو کہ کینسر کا باعث بنتے ہیں، بیماریوں کا، ان کو بھی یہ نکال پھینکتا ہے، اور آپ کے جسم میں کہیں بھی ورم ہو جائے، سوجن ہو جائے، جوڑوں کی تکلیف ہو جائے، اس میں یہ بہت کام دیتے ہیں، اور یہ دنیا اس چیز کو مانتی ہے۔ ناظرین، حتیٰ کہ دماغی طور پر بھی اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی یادداشت یا دماغی کمزوری بھی آپ کو ہو گئی ہے، جس کو الزائمر ڈیزیز کہتے ہیں، اس کا بھی یہ بہترین حل ہے۔ یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ ناظرین، ڈاکٹرز پریشان ہیں ایک بات سے، وہ کہتے ہیں کہ ہلدی کو ہم کیا مسالوں والے خانے میں رکھیں یا اس کو دوائیوں والے خانوں میں رکھیں۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ڈاکٹروں نے کی۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہلدی مسالہ اور باقی اس طرح کے جو ہے وہ کم ہے، اور دنیا کی بڑی میڈیسن کے طور پر یہ ابھر کر آئی ہے، اور مزاج پر بھی خوشگوار اس کے اثرات آتے ہیں۔ ناظرین، جب 60 افراد پر 6 ہفتوں کے دوران تحقیق کی گئی تو ان کو پتہ چلا کہ اینٹی ڈپریسنٹ اس میں کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ ڈپریشن کو بھی دور کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دل کے امراض ہوتے ہیں، امراض قلب یعنی ہارٹ ڈیزیزز، ان کے لیے بھی بہت بہتر ہے، اور یہ اس کو بھی بہتر کرتی ہے۔ باقی شوگر والے پریشان نہ ہو، جن لوگوں کو شوگر ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کینسر بھی اس سے جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ خواتین جو پریشان ہوتی ہیں کہ جن کے یوٹرس وغیرہ میں فنگل وغیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ فنگس کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، تو یہ اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل اس میں خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ دونوں چیزیں کیا کیا؟ نیم گرم دودھ میں ہلدی، ابھی آپ کو اس کا بتاتے ہیں، معدہ بھی ٹھیک کرتا ہے، اور ہڈیوں میں جو کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ناظرین، یہ ہوتے ہیں مرکبات۔ فار ایگزامپل آپ کو بتاؤں کہ نمک کیسے بنتا ہے۔ سوڈیم اور کلورائڈ، NaCl، سوڈیم اور کلورائڈ 2 چیزیں ملتے ہیں تو نمک بن جاتا ہے۔ کلورائڈ اور چیز ہے، سوڈیم اور چیز ہے، H2SO4۔
H हाइड्रोजन होती है, SO4 सल्फेट्स होते हैं, सल्फ़र ऑक्साइड्स, ये जब मिलते हैं तो तेज़ाब बन जाता है। इसी तरीके से नाज़रीन ये मरकबात होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। दूध अपनी जगह पर अहमियत रखता है, हल्दी अपनी जगह पर। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इस दुनिया की सबसे परफेक्ट मेडिसिन बन जाती है। और इसके लेने का तरीका क्या है, गौर से सुन लीजिए नाज़रीन। इसके यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप चाहें तो अपने डॉक्टर साहबान जो कि आपके हैं उनसे पूछ लीजिए कि आप नीम गर्म दूध के साथ हल्दी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। मैं तो नहीं पूछता नाज़रीन, मैं यही चीज़ें खाता रहता हूँ और मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है जो मेरे और आपके बीच में गवाह है कि मुझे शायद 7-8 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मैंने कोई मेडिकल टेस्ट भी करवाया हो। मैं यही चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। कोरोना के दिनों में भी मुझे भी कोरोना हुआ था, कोरोना की बीमारी लगी थी। 15 दिन मैं बेड पे रहा था अपने घर पर ही, यही चीज़ें लेता रहा था और मुझे वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। गो कि मेरी सिचुएशन काफ़ी सीरियस हुई थी, लेकिन इन चीज़ों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें शिफा रखी है। जब ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो साथ आप ये अज़कार करें, कौन कौन से, ये वाले सुबह शाम 100 मरतबा सारे सुन लीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपने भी वैसे ही करनी है। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। पेश नहीं पढ़नी, सलामो नहीं पढ़ना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है। या सलाम या मोमिन या अल्लाह, फिर आगे या रहमान या रहीम या करीम। ये आपने 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। और उसके बाद इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़ 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने 40 दफ़ा सुबह 40 दफ़ा शाम, बाकी सब चीज़ें 100 दफ़ा। ठीक है जी। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्यों कि अगर लाइक नहीं आप करते, क्योंकि मैं नहीं कहता था चैनल पे, लेकिन क्या हुआ है कि वीडियोस हमारी पसंद नहीं की जाती, यूट्यूब डिग्रेड करता है उन वीडियोस को जिन पे लाइक का बटन प्रेस ना किया जाए। तो अगर आप चाहें तो दिल माने तो कर दीजिए, ना दिल माने तो ना कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो इलाज है ये ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।